السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ یہ سٹوری میرے ساتھ قاسم نے شیئر کی ہے۔ قاسم کہتے ہیں کہ میں بھلوال میں رہتا ہوں اور خوفناک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ واقعات آج سے 20 سال پہلے کے ہیں۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، تب میں کالج لائف میں ہوا کرتا تھا، اور اپنے کالج سے فری ہونے کے بعد میں کچھ دیر ریسٹ کرتا تھا۔ ریسٹ کرنے کے بعد میری روٹین تھی کہ میں نہاتا تھا، یعنی شاور لیتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں باہر سیر کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ کچھ عرصے سے میری روٹین بہت خراب ہوئی تھی اور میری سیر کرنے کی ٹائمنگ بدل چکی تھی۔ اب میں مغرب کے نماز کے بعد جایا کرتا تھا۔ ایک دن میرے فرینڈ کی کال آئی، اس کے ہاں کوئی فنکشن تھا جس کو اٹینڈ کرنے کے لیے مجھے ضروری جانا تھا۔ میں کالج سے واپس آیا اور اس کے بعد اپنے دوست کے فنکشن پہ چلا گیا۔ وہاں سے جیسے ہی فری ہوا تو میں کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ میں گھر پہنچا، نہایا دھویا اور اس کے بعد واک کے لیے نکل گیا۔ جہاں پر میں واک کرتا تھا اس راستے میں ایک قبرستان آتا تھا۔ اس قبرستان کے متعلق بہت سی باتیں پہلے بھی سنی ہوئی تھی، جن میں سے ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور کچھ واقعات ہمارے نوائی علاقے میں بھی پیش آئے۔ کہتے ہیں کہ میں قبرستان کے قریب گیا تو ایک روتی ہوئی عورت مجھے نظر آئی۔ میں بہت حیران ہوا اور یہ سوچا کہ رات کے ٹائم ادھر کون عورت ہے جو رو رہی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا میں بہت پریشان ہوں اور راستہ بھول گئی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، اگر آج کی رات کے لیے تو مجھے اپنے گھر لے جاؤ، صبح میں فوراً چلی جاؤں گی۔ پہلے تو کچھ دیر میں نے سوچا اور پھر یہ کہا کہ کافی بوڑھی عورت ہے، لے جاتا ہوں، امی رکھ لیں گی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ہم باہر روڈ پر آ گئے۔ روڈ کے اوپر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی۔ اچانک سے مجھے ٹھوکر لگی اور میرے ساتھ اس بوڑھی اماں کو بھی ٹھوکر لگی۔ وہ نیچے گر گئی، میں گرتے گرتے بچا۔ میری نظر ان کے پیروں کے اوپر پڑی، ان کے پیر الٹے تھے۔ اس ٹائم میں نے ان کو کچھ شو نہیں ہونے دیا۔ وہ نیچے گری ہوئی تھی اور میں اس کے پیروں کے اوپر ہی جھکا ہوا تھا۔ جیسے میری نظر اس کے پیروں پہ پڑی جو کہ الٹے تھے، اس کو کچھ کہے بنا میں سیدھا اوپر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کے سر سے اوپر پھلانگتا ہوا بھاگنے لگا۔ اب وہ بوڑھی عورت میرے پیچھے بھاگنے لگی اور پیچھے سے یہ کہنے لگی رو کر، مجھے ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا تھا، مجھے ساتھ لے جاؤ، اور مسلسل وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی اور آوازیں لگا رہی تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنے گھر تک پہنچا۔ بیل دی۔ اتفاقاً اس دن بیل دینے کے کچھ ہی سیکنڈ میں دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر گیا اور اتنا شدید بخار تھا، کچھ ہوش نہیں تھی۔ اپنے بیڈ پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امی، ابو، بہن بھائی بہت پریشان تھے اور ابو ڈانٹنے لگے کہ تمہیں ہمیشہ منع کیا ہے کہ اس طرح مت کیا کرو، اپنی سیر کرنے کے ٹائم کو بدل دو۔ آج تمہارے ساتھ اتنا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے، اللہ نے تمہیں بال بال بچا لیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے اس علاقے میں پیش آ چکے ہیں۔ 20 سال پہلے کی یہ بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور تبھی انہی وقتوں میں یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک لڑکی تھی، بچی تھی، 8-9 سال کی وہ بچی تھی، جو کہ جو یہ قبرستان ہے اس کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑی نہر بھی ہے، اور ادھر نہر کی دوسری سائڈ پہ بچوں کے اسکول ہیں۔ ایک بچی جو کہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، وہ روز نہر کے اوپر بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی۔ ایک دن وہ نہر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام انوشے تھا، اور وہ بچی نہر کے اندر پتھر پھینک رہی تھی اور پھینک کر یہ کہہ رہی تھی، اے بوڑھی عورت تو ابھی مر جا، مجھے تنگ مت کر۔ زور زور سے پتھر مار رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی ساتھ کہ بوڑھی عورت تو ابھی مر جا۔ اور کچھ دیر میں وہ بچی اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے کبھی وہ رونے لگ جاتی تھی تو کبھی وہ ہنسنے لگ جاتی تھی۔ آگے سے میرا ایک کزن، قاسم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا کزن ولید آ رہا تھا۔ بچی کی حالت دیکھی تو اسے کافی عجیب لگا۔
ہم لوگ سارے ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. سو اس بچی کو پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بوڑھی عورت مجھے مار دے گی، اس لیے میں اس کے سر میں پتھر مار رہی ہوں. بچی کی حالت جو کہ خراب تھی، اس کو پکڑا اس نے اور وہ اس کے گھر لے گیا، اس کے ماں باپ کے حوالے کیا. بچی کی حالت بھی ٹھیک اسی طرح خراب تھی جیسے میری حالت خراب تھی. 1 ہفتہ وہ بچی بیڈ سے اتر نہیں سکی، اس کو مکمل بیڈ ریسٹ دیا گیا. 1 ہفتے کے بعد اس کی حالت کافی ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ اپنے اسکول کی طرف جانے لگی. تو ادھر قریبی لوگ جو کھڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ جب وہ نہر کے قریب آئی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اسی نہر کے اندر پھینک دیا. قریب کھڑے ہوئے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ جس پر اس نے کہا کہ میں نے اس چڑیل کا سر پھاڑ دیا ہے، وہ مجھے نقصان دیتی ہے، مجھے ڈراتی ہے، ساری رات تنگ کرتی ہے. اور یہ کہہ کر اس نے پھر بھاگنا شروع کر دیا. اس کی حالت پھر خراب ہو گئی. یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے اوپر دورے کی کیفیت پڑ چکی ہے. اس کے گھر لے جایا گیا اس کو. اس کے گھر والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس کو کہیں کسی عالم کے پاس لے کر جانا ہوگا. دور ایک عالم کا پتہ لگا. ان کے پاس پہنچنا آسان کام نہیں تھا. اللہ اللہ کر کر ان کے قریب ہم لوگ پہنچ گئے. جب وہ فیملی والے سارے پہنچ گئے تو انہوں نے اس بچی کو جا کر دکھایا. انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو اچانک سے اس کے جسم کے اندر ایک جن حاضر ہو گیا جو کہ زاروں قطار رونے لگا. قاسم کہتے ہیں کہ جب وہ جن رونے لگا تو ان عالم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو اور اس بچی کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ اس کو چھوڑ دو، اس کو تنگ مت کرو. جس پر اس نے کہا کہ میں اس کو تنگ کیسے نہ کروں. اس نے ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھایا اور پانی کے اندر پھینک دیا. میری بیوی کے سر میں لگا. میری بیوی کا بچہ ہونے والا تھا. میری بیوی بھی مر گئی اور اس کا بچہ بھی مر گیا. اب ہم بھی اس کو ایسے ہی ماریں گے اور ایسے ہی تکلیف دیں گے. جس پر اللہ والوں نے کہا کہ تم لوگ یہ سوچو کہ تم لوگ نظر نہیں آتے اور اس بچی کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہوا ہے. اسی کے مارنے کے چکر میں اس نے وہ پانی میں پتھر پھینک دیا. جس پر اس جن نے کہا کہ اب تو ہم اس سے بدلہ ضرور لیں گے. ان اللہ والوں نے اس جن سے بہت مشکل سے جان چھڑوائی. پتہ نہیں کتنے کلو بڑا گوشت دیا گیا، چھوٹا گوشت دیا گیا. اس کے بعد اس بچی کا مکمل طور پر علاج ہوا اور پھر جا کر کہیں وہ ٹھیک ہوئی. سننے میں آتا تھا کہ وہ لوگ وہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے. ان دنوں میں اس بوڑھی چڑیل کی بہت سی تباہ کاریاں اس علاقے میں نظر آئی. وہ جگہ جگہ پر لوگوں کو نظر آتی تھی اور باقاعدہ طور پر انسان کو نقصان دیتی تھی. میں بھی اس کو دیکھ چکا تھا اور لوگ بھی اس کو دیکھ چکے تھے. اس قبرستان کے اندر ہی وہ چڑیل رہتی تھی اور کچھ لوگوں کے مطابق نہر کے اوپر بھی اس کا بسیرا تھا. اب وہ علاقے بہت زیادہ آباد ہو چکے ہیں. نہروں پہ لوگ جانا کم ہو گئے ہیں. حالات و واقعات بدل گئے ہیں، اس لیے اب ایسے واقعات کم پیش آتے ہیں. یہ ایک سٹوری تھی قاسم کی جو انہوں نے بھلوال سے شیئر کی. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ سٹوری مریم نے شیئر کی ہے. مریم کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں ڈیرہ غازی خان میں رہتی ہوں اور میری ایک فرینڈ ہے جس کی دادی اماں بہت زیادہ ظالم تھی اور ان کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی اولاد کے اوپر کالے جادو کے تعویذ کرتی تھیں. ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتی تھیں اور ان کو ان کے باپ سے بہت مار پڑواتی تھیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی کسی نے ظلم کر دیا. ظلم کیا یا جو بھی ہوا، وہ کسی جگہ پر گئیں اور ان کے اوپر 3 جنات مسلط ہو گئے جن میں 2 مرد اور 1 عورت تھی جو کہ ہر ٹائم اس بوڑھی دادی کے اوپر اپنے ہاتھ میں چھریاں پکڑے اس کو یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. اور وہ بوڑھی عورت چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ وہ جنات مجھے مار دیں گے، وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں، وہ انتہائی خوفناک اور جان لیوا ہیں. جب بھی وہ اکیلی بیٹھتی تھی تو وہ عورت اس کا آ کر گلا دبانے لگتی تھی اور وہ بوڑھی دادی شور مچانے لگ جاتی تھی. بالآخر کسی نے یہ کہا کہ یہ تمہارے ظلم کی سزا ہے جو تم نے کسی کے اوپر کیا تھا. پھر ان کو کسی عالم کے پاس لے جایا گیا. پتہ لگا کہ ان کے اوپر کسی خالی پلاٹ سے جنات مسلط ہو چکے ہیں جو کہ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. بالآخر انہوں نے اس بوڑھی دادی کی جان لے لی اور کہا جاتا ہے کہ ان کے کمرے میں ان کے مرنے کے 40 دن کے بعد بھی 2 مرد اور 1 عورت کی آوازیں آتی تھیں اور ان کے کمرے کا دروازہ مسلسل نوک ہوتا رہتا تھا. اس کے بعد کہتی ہیں کہ ہمارے جو باقی ریلیٹیو تھے جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے ان بچوں کے ساتھ، انہوں نے بھی توبہ کر لی. اللہ جانے وہ جنات ان کی مدد کے لیے آئے تھے یا جو بھی تھا.
یہ کہانی تھی مریم کی. بہت شکریہ مریم. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ ہارون آباد سے شیئر کیا عمیر رباب نے. عمیر رباب کہتی ہیں کہ میری کام والی جو میرے گھر کا کام کرتی ہے، اس کی بہو کی حالت کچھ دن پہلے بہت خراب ہو گئی تھی، اور اس کے مطابق اس کی حالت اس لیے خراب ہوئی تھی، وہ اور اس کا خاوند اپنے گاؤں جا رہے تھے اور ان کا گزرنا ایک قبرستان سے ہوا تھا. گاؤں کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ قبرستان کی طرف سے شارٹ کٹ تھا. وہ دونوں میاں بیوی جا رہے تھے. دوپہر کا ٹائم تھا. اس کی بیوی کے کہنے کے مطابق کہتی ہے کہ میں نے ایک کالے شکل کا، کالے لباس کا ایک شخص دیکھا جو کہ ایک درخت کی ٹہنی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر وہ میرے سامنے آ گیا اور میرے دیکھتے ہی غائب ہو گیا. اس کے بعد میری حالت بہت خراب ہو گئی. مجھے ہر ٹائم گھر میں یوں لگتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ چلتا پھرتا ہے. اس جن نے اس کے اوپر طرح طرح کی بیماریاں ڈالیں، اس کو تکلیف دی، اس کو پریشانی دی، حتیٰ کہ رات کو وہ سوتی تھی اس کو محسوس ہوتا تھا کہ بیڈ پہ، چارپائی پہ اس کے ساتھ کوئی اور آ کر لیٹ گیا ہے. وہ باہر نکلتی تھی تو کوئی اس کے پیچھے قدم لے کر چلتا تھا. اس طرح کے بہت سے خوفناک واقعات اس کے ساتھ پیش آنے لگے، اور ابھی بھی وہ انہی بیماریوں کی زد میں ہے. وہ ہر ٹائم بیمار رہتی ہے. کوئی نہ کوئی جنات، عصیب اس کے اوپر مسلط رہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ جنات کے گروہوں کا بڑا سردار تھا، اور اس کے بعد اس سردار نے اس کے اوپر طرح طرح کے جنات مسلط کر دیے. لیکن کچھ لوگ جنات کو نہیں مانتے. اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ. لیکن انہوں نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا اور اس کو کہیں بھی نہیں لے کر گئے. بالآخر اب اس کی حالت بہت خراب ہے. یہ کہانی تھی عمیر رباب کی جو انہوں نے ہارون آباد سے شیئر کی. بہت شکریہ عمیر رباب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک لسنر ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کریں، یعنی چینل کو سبسکرائب کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور یہ بابرکت مہینہ ہے رمضان کا، اس میں جتنا ہو سکتا ہے کامیابیاں اور برکتیں سمیٹ لیں. آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.